بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 261 سن چکے ہیں۔ اب قسط 201 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک پولیس افیسر اور ایک بڑے بزنس مین کو ہلاک کرنا بھی اس کے لیے یقیناً کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ وہ اونچے درجے کا بدمعاش تھا۔ ایک لمحے کے انتظار کے بعد وہ قدرے مستربانہ انداز میں گن کو حرکت دیتے ہوئے بولا، ہیرے تم دونوں میں سے جس کے پاس ہے میرے حوالے کر دو تاکہ میں پرسکون اور شریفانہ انداز میں واپس چلا جاؤں۔ ہیرے تم دونوں میں سے کوئی بھی ہضم نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم ان کی بندر بانٹ کر سکتے ہو۔ ہیرے ہضم کرنے کا تو ہمیں قطن کوئی شوق نہیں، رحیم گل بولا، لیکن یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ تم جیسا قاتل، اشتہاری مجرم اور دہشت گرد مجھ جیسے پولیس افیسر کے گھر میں اپنے ساتھی کے ہمراہ دندناتا گنے لہراتا داخل ہو اور اسی طرح واپس چلا جائے۔ تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو زخمی بازو اور خالی ہاتھوں کے ساتھ ہمیں روکو گے؟ افضل چودھری پر زیادہ تکیہ مت کرو، یہ بھی خالی ہاتھ ہے اور انسان کو بہت جلدی ہیرو بننے کے مواقع میسر نہیں آتے۔ وہ بے شک بہت پرسکون اور بے خوف آدمی تھا، لیکن اب کچھ مضطرب ہونے لگا تھا۔ اس کے جبڑے کے عضلات مچلنے لگے تھے اور اس نے اپنا وزن کبھی ایک اور کبھی دوسرے پاؤں پر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ میرے خوش آئند علامت تھی۔ اس کا ساتھی تو ویسے ہی بے چین روح تھا۔ وہ گردن گھما کے کمرے میں جھانکتے ہوئے تند لہجے میں نوزی سے مخاطب ہوا، نوزی تم نے کیا لمبے چوڑے مذاکرات شروع کر دیے؟ گولی مار کر قصہ ختم کرو، ہیرے ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے، یہیں کہیں ہوں گے۔ نوزی نے ہم پر سے نظر ہٹانے کا خطرہ مول نہیں لیا، ورنہ شاید اس وقت وہ اسے گھورتا۔ وہ مخصوص انداز میں کھنکار کر رہ گیا۔ کھنکارنے کے اس انداز میں تنبیہہ پوشیدہ تھی۔ نوجوان نے سیدھے ہو کر دوبارہ پوزیشن سنبھالی۔ نوزی رحیم گل سے مخاطب ہوا، تم نے دیکھ لیا میرا ساتھی کتنا بے چین ہے، میرے پاس بھی اب زیادہ وقت نہیں ہے، ہیرے میرے حوالے کر دو۔ ہیرے بے شک بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اتنے قیمتی نہیں کہ ان کے لیے جان دے دی جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رحیم گل خوشگوار لہجے میں بولا، ہیروں کے لیے بھلا کیا جان دینا، مجھے اگر جان دینی ہی پڑی اصولوں کے لیے دوں گا۔ ہیرے اگر میرے پاس موجود ہوتے تو ضرور تمہاری خدمت میں پیش کر دیتا، بشرطے کہ وہ تمہارے ہوتے، لیکن اس کے بعد بھی میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ تم ایک مفرور مجرم ہو، سینکڑوں سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ، میں تمہیں روکنے کی کوشش نہ کروں؟ میں ایک پولیس افیسر، اور پولیس افیسر ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ نوزی نے ہلکا سا کہکا لگا۔ لگتا تھا کہ وہ رحیم گل کی بات سن کر بہت معزوز ہوا تھا، اور پھر وہ ترہم آمیز سے انداز میں بولا، میں سمجھا تم سرکاری لوگ صرف اخباری بیانات وغیرہ میں ہی ایسے مزاحیہ کلمات ادا کرتے ہو، لیکن آج پتہ چلا کہ روبرو بھی ایسی باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اخباروں میں اس قسم کے بیان چھپتے ہیں، شرپسندوں کو گڑبڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی، دہشت گردوں کو خون ریزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس قسم کے کام سرکار سے پوچھ کر کرتے ہیں، لیکن سوال کا آج تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اگر ان بیانات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آئندہ شرپسندوں کو، دہشت گردوں کو اور دیگر مجرموں وغیرہ کو ان کی سرگرمیوں سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، تب بھی گویا یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایسی کوششیں نہیں ہو رہی تھیں۔ نوزی نرا بدمعاش نہیں تھا، بات کرنا بھی جانتا تھا۔ استدعائیہ سے انداز میں مزید بولا، اس کے علاوہ انہی ہاتھوں سے نپٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تم لوگوں کے ہاتھ صرف ان بے بس اور مجبور لوگوں کے لیے آہنی ہوتے ہیں جو تمہارے قابو میں آئے ہوتے ہیں۔ رحیم گل کچھ نہ بولا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نوزی بولا، ایسی ہی بات تم نے بھی کی ہے کہ تم مجھے جانے کی اجازت نہیں دو گے۔ گویا تمہارا خیال ہے کہ میں تم سے اجازت لے کر آیا ہوں اور تم سے اجازت لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، یہاں ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا۔ رحیم گل اب بھی خاموش رہا۔ نوزی اس کے زخمی بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھے ان آہنی ہاتھوں سے روکنے کی کوشش مت کرنا، لاؤ اب ہیرے نکال دو، میں صرف ہیرے لینے آیا ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا خالی ہاتھ یوں پھیلا دیا جیسے اسے توقع تھی کہ رحیم گل ہیرے اپنے گاؤں تکیے کے نیچے رکھے بیٹھا تھا اور اس کی خواہش پر فوراً نکال کر اسے دے سکتا تھا۔ ہیرے میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو سرکاری مال خانے میں پڑ چکے ہیں۔ رحیم گل ملائمے سے بولا۔ نوزی استزائیہ انداز میں ہنسا، مجھے لطیفوں سے بہلانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کے پولیس افسروں کا ذکر اب صرف کتابوں میں ملتا ہے جو کروڑ 1.5 کروڑ کے ہیرے یا اس طرح کی کوئی چیز مال خانے میں جمع کرا سکتے تھے۔ تم جیسے لوگوں کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا تمام قدروں پر سے ایمان اٹھ چکا ہے۔ رحیم گل ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کاش میں تمہیں یقین دلا سکتا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد کم ضرور ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔ میرے محکمے میں شاید دیانتدار لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہو، لیکن بہرحال وہ موجود ضرور ہیں۔ تمہیں ان کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بحث کو چھوڑو اور ہیرے نکالو۔ نوزی کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ مال خانے میں جمع ہو چکے ہیں،
اگر تم نے انہیں مال خانے میں جمع کروایا ہوتا تو مجھے اب تک ان کی اطلاع مل چکی ہوتی. کس تھانے میں کیا ہو رہا ہے سب پتا ہوتا ہے مجھے. میری کالی بھیڑیں. رحیم گل نے ایک اور ٹھنڈی سانس لی. تمہاری کالی بھیڑوں کے سر پر ہی تو ہمارا سارا نظام چل رہا ہے. ہمارے لیے وہ سفید بھیڑیں ہیں, ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. نوزی بولا, ہیرے جہاں کہیں بھی ہیں مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں چاہیے, ورنہ رحیم گل نے جاننا چاہا, ورنہ مجھے یہاں بھی 2 لاشیں چھوڑ کر جانا پڑے گی. نوزی نے بلا تعامل جواب دیا, مجھے تو شاید اس کا تھوڑا بہت افسوس بھی ہو, لیکن وہ جو باہر میرا دوست کھڑا ہے اسے تو انسان کے مارنے کا اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا جتنا کسی کو مکھی مارنے کا ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ملتے تب بھی تمہیں ہم دونوں کو مارنے سے کیا حاصل ہوگا. رحیم گل نے پوچھا, ہم اتنی باریکیوں میں نہیں جاتے, ہم نے اتنی شرافت کے ساتھ تم سے بات چیت میں اتنا وقت ضائع کیا ہے, اس کے بعد بھی ہیرے ہمیں نہ ملے تو کم از کم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جھنجھلاہٹ میں تمہارے جسموں میں چند گولیاں اتار دیں. پھر اچانک ہی نوزی میری طرف متوجہ ہوا. میرا خیال ہے ہیرے تمہارے قبضے میں ہے, مجھے لگتا ہے تم دونوں میں کچھ گٹھ چھوڑ سا ہو گیا ہے. تم نے اپنی اپنی حیثیت سے ایک دوسرے کو فائدے پہنچانے کا کوئی لمبا پروگرام بنایا ہوگا. میں ہنس دیا, جس پر وہ کچھ چڑ سا گیا. مجھے گھورتے ہوئے بولا, میرے دوستانہ رویے سے شاید تمہیں کوئی خوش فہمی ہو گئی ہے. میں نے کوئی مذاق تو نہیں کیا جس پر تمہیں ہنسی آ رہی ہے. میری تمہاری بات مذاق سے کم نہیں. میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا, کاش ہیرے میرے پاس ہوتے, میں کب کا انہیں تمہارے حوالے کر چکا ہوتا. میں 1.5 کروڑ کی چیز کے لیے جان نہیں دے سکتا. باہر گڑھ نوجوان نے ایک بار پھر کمرے میں جھانکا. اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا, بلکہ شاید چھلک ہی پڑا تھا. اس نے گن کا رخ بھی اندر کی طرف کر لیا تھا. وہ انتہائی ناگواری سے نوزی سے مخاطب ہوا, نوزی تم نے تو اس کام کو بھی سیاسی مذاکرات بنا دیا. قصہ ختم کرو بھائی, یہاں سیدھی انگلیوں سے گھی نکلتا دکھائی نہیں دیتا. تم ان کا پتہ تو صاف کرو. ہیرے بعد میں ہمیں ملنے ہوں گے تو مل جائیں گے, ورنہ وہ ہاتھ سے تو جا ہی چکے ہیں. اس بار نوزی نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی وہ تنبیہ کے انداز میں کھنکارا. شاید وہ اپنے ساتھی کے مشورے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا. دفعتاً رحیم گل کو چھینک آ گئی. اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے عجیب سی آواز نکالی. بظاہر یہی محسوس ہوا تھا جیسے چھینک آنے کی وجہ سے اس کے بازو میں شدید تکلیف ہوئی تھی. اسی لمحے کمرے سے باہر حال میں کسی کتے کے بھونکنے کو خوفناک آواز گونجی اور میں نوزی کے ساتھی نوجوان کو بری طرح لڑکھڑا کر دروازے کے سامنے ڈھیر ہوتے دیکھا. مجھے ایک بڑے سے سیاہ کتے کی بھی جھلک نظر آئی جس نے اس پر چھلانگ لگائی تھی, لیکن میں نے اس طرف مزید توجہ نہیں دی کیونکہ ایک لمحے کے لیے نوزی جیسے گھاگ آدمی کی توجہ بھی ہم پر سے ہٹ گئی تھی. ایسے ہی لمحے فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں. میں فوری طور پر قالین پر گر پڑا. میری اور نوزی کے درمیان 8-10 فٹ کا فاصلہ تھا. میں نے اس پر چھلانگ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا. اس کی توجہ غالباً صرف ایک لمحے کے لیے ہٹی تھی. میری چھلانگ لگانے تک وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فائر کر سکتا تھا. میرا ارادہ تھا کہ میں گر کر لڑکتے ہوئے اس کے متوقع فائر سے بچتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر اسے گراؤں گا اور اسے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا. مگر اس ایک لمحے کی مہلت سے مجھ سے زیادہ رحیم گل نے فائدہ اٹھایا. اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گاؤ تکیے کے نیچے گیا. مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا ریوالور گاؤ تکیے کے نیچے تھا. تقریباً ایک ساتھ کمرے میں اور باہر حال میں فائر کی آواز گونجی. باہر تو پید اور پید 3 فائر ہوئے, لیکن اندر کمرے میں ایک ہی فائر ہوا اور میں گو کہ ایک لمحے میں لڑک کر وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں نوزی کھڑا تھا, لیکن نوزی وہاں سے غائب ہو چکا تھا. میں نے لڑکتے وقت کمرے سے ایک بگولا سا باہر جاتے تو دیکھا تھا, لیکن مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ نوزی ہو سکتا تھا. دوسرے لمحے میرا ہاتھ دھات کی کسی چیز سے ٹکرایا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ نوزی کیوں بگولے کی طرح فرار ہوا تھا. وہ اس کا موزر تھا جو قالین پر پڑا تھا. پھر چوکٹ پر مجھے خون کا بڑا سا دھبا بھی نظر آ گیا. رحیم گل کی چلائی ہوئی گولی غالباً نوزی کے ہاتھ یا بازو پر لگی تھی. موزر اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا. وہ بھی یقیناً پلک جھپکنے میں فیصلہ کرنے والا آدمی تھا. ایک ثانیے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بازی پلٹ چکی تھی. اس نے کمرے میں رہ کر خطرہ مول نہیں لیا, حتیٰ کہ جھک کر موزر بھی اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی. کھلے دروازے سے اب اس کا ساتھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن حال سے بڑی خوفناک خراٹ اور خرخراٹ کسی آوازیں سنائی دے رہی تھی. میں نے محتاط انداز میں اٹھتے اٹھتے بیڈ کی طرف دیکھا. رحیم گل بیڈ پر نہیں تھا. وہ خود کو بیڈ سے نیچے گرا چکا تھا اور اسی کی آڑ میں چھپ چکا تھا. اس کا ریوالور بیڈ کی اوٹ سے باہر جھانک رہا تھا. مجھے یہ تشویش بھی محسوس ہوئی کہ بیڈ سے گرنے میں اس نے کہیں اپنے زخمی بازو کو مزید نقصان تو نہیں پہنچا لیا تھا. کچھ دیر پہلے ہی تو اس پر ٹانکے لگے تھے. فی الحال اس کی تصدیق کا موقع نہیں تھا. میں نے اٹھتے اٹھتے نوزی کا موزر اٹھا لیا تھا. میں دیوار کی آڑ میں رہتے ہوئے گھٹنوں کے بال نہایت محتاط انداز میں دروازے کی طرف بڑھا. دروازے سے جھانکنے پر مجھے ایک عجیب ہی منظر دکھائی دیا. نوزی کا ساتھی حال کے فرش پر چاروں خانے چیت پڑا تھا, لیکن اس کے جسم کو گویا نزاع کے سے عالم میں جھٹکے لگ رہے تھے. اس کے سینے پر سیاہ رنگ کا ایک جسیم کتا سوار تھا. اسے بھی کچھ جھٹکے سے لگ رہے تھے, لیکن نوجوان کی گردن بہرحال اس کے چپڑوں میں تھی. میں جہاں تھا وہاں سے نوجوان کی گردن صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا. حال کا منظر بہرحال یہی بتا رہا تھا کہ اب وہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا.
نوزی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود میں احتیاطاً چند لمحے دیوار کی اوٹ میں کمرے میں ہی رہا۔ نوزی اس اپارٹمنٹ کے کسی دوسرے کمرے یا کچن میں چھپ گیا تھا اور اس کے پاس کوئی اور ہتھیار موجود ہو۔ اسی دوران رحیم گل بھی اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ وہ اپنے زخمی بازو کو کچھ اس طرح موڑے ہوئے تھا جیسے عموماً لوگ پلسٹر چڑھوانے کے بعد جھولے میں لٹکائے رکھتے ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ تم نے اس زخمی بازو کو مزید نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنے بازو کو بچاتے ہوئے کارروائی دکھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مبارک ہو، میں نے کہا۔ وہ بھی میرے قریب آ کر گھٹنوں کے بل جھک کر حال میں جھانکنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا کہ اسے کوئی خوشی ملی تھی، مگر دوسرے لمحے گویا کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ گویا سب کچھ بھول گیا، اسے کسی قطرے کی پرواہ نہ رہی۔ اس نے اپنے صحیح بازو کی کوہنی سے مجھے ٹوہکا دیا۔ وہ مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں موزر سنبھالے گھٹنوں ہی کے بل کمرے سے نکلا۔ کسی دروازے کی طرف گولی نہیں آئی، کوئی دھماکہ نہیں سنائی دیا۔ کتا اور نوجوان دونوں ہی کے جسموں کو نزاع کے عالم میں چھٹکے لگنا بند ہو چکے تھے۔ نوجوان کے سینے پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں کتا سوار تھا، لیکن اس کی ٹانگیں فرش پر پھسل رہی تھیں۔ قریب پہنچ کر میری سمجھ میں آیا کہ ماجرا کیا تھا۔ جسیم اور سیاہ خوفناک بھلٹاگ نے کسی طرف سے اچانک ہی نکل کر نوجوان پر چھلانگ لگائی تھی اور اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ نوجوان نے بکھلاہٹ میں 3 گولیاں چلائی تھیں، جن میں سے 2 کتے کے جسم سے گزر گئی تھیں، لیکن اس نے گردن نہیں چھوڑ دی اور مرتے مرتے بھی آدھی سے زیادہ گردن چبا ڈالی تھی۔ اب گردن اس کے خوفناک اور خون آلود جبڑے سے نکل چکی تھی، لیکن کٹی پھٹی رگیں اور نرخرا ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ گردن سے ابھی خون بہ رہا تھا اور کتے کے جسم سے بھی خون بہنا بند نہیں ہوا تھا، لیکن وہ دونوں بہرحال مر چکے تھے۔ میں اور رحیم گل چند لمحے ساکت کھڑے انہیں دیکھتے رہے، حتیٰ کہ ان کے جسموں سے خون بہنا بند ہو گیا۔ ان کے آس پاس خون کا ایک جوہر سا بن گیا تھا۔ کتے اور انسان کا خون ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گیا تھا۔ رحیم گل تعصب سے لہجے میں بولا، یہ کتا اس قسم کے انسانوں سے بہتر تھا، مجھے اس کی موت کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ کیا یہ تمہارا کتا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے کسی اور کا کتا تو اس طرح آ کر بیچ میں نہیں گھس سکتا تھا، یہ اچانک کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے چھوٹے سے ایک کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کا کمرہ تھا۔ یہ نہایت قیمتی اور تربیت یافتہ کتا تھا، اس قسم کے بدصورت حال میں کام آنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ تصور موجود نہیں تھا کہ رحیم گل کے گھر میں کوئی کتا بھی ہو سکتا تھا، حالانکہ یہ کوئی ایسی بھی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی میں نے اس کا اپارٹمنٹ صحیح طور پر دیکھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے قدرے بے یقینی سے پوچھا، اتنی دیر تک یہ چھپا ہی رہا؟ میں نے کہا نا کہ یہ ایک نہایت اعلیٰ تربیت یافتہ کتا تھا، اس قسم کے معاملات میں تقریباً انسان جتنا ہی سمجھدار تھا۔ انسانوں ہی کی طرح اس سے بھی اندازے کی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، شاید یہ ابھی نہ مرتا اور آئندہ بھی زندگی میں نہ جانے کون کون سے نازک موقعوں پر کام آتا۔ طاقت میں تقریباً شیر کا مقابلہ کرتا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے اپنے کتے کی موت کا واقعی بے پناہ دکھ تھا۔ تم نے غالباً زبردستی چھینک مارنے کے ساتھ کچھ عجیب سی آواز نکال کر اسے سگنل دیا تھا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، لیکن کاش میں نے سگنل نہ دیا ہوتا، شاید وہ موقع مناسب نہیں تھا۔ مناسب موقع کے لیے مجھے کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اب نوزی کو مزید باتوں میں لگائے رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اگر یہ کتا اپنی جان پر کھیل کر مداخلت نہ کرتا تو ہمارے لیے ان سے نپٹنا بہت مشکل ہوتا۔ نوزی نہایت شاطر اور چھٹا ہوا بدمعاش لگتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اسے قابو میں کرنا کچھ آسان معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ مجھ سے ٹکرانے کے بعد بھی نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں دروازے کی طرف دیکھا۔ نوزی کے نکل بھاگنے کے بعد بھی ہم نے ازراہ احتیاط کچھ دیر اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اتنا وقت اس کے غائب ہونے کے لیے کافی تھا۔ اپارٹمنٹ کا مین دروازہ بند تھا۔ رحیم گل نے مجھے اس کی طرف دیکھتے پایا تو گویا میری غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا، وہ ادھر سے نہیں بھاگا ہے۔ اس نے کچن کے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فرش پر خون کی چند بوندیں نظر آ رہی تھیں جو کچن کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ رحیم گل بولا، وہ کچن کے عقبی دروازے سے ایمرجنسی سیڑھیوں کے راستے بھاگا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے اپارٹمنٹ کے نقشے سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ تم نے بازو زخمی ہونے کے باوجود خود کو بچاتے ہوئے پلک جھپکنے میں اس کے موزر والے ہاتھ کو نشانہ بنا کر بلا شبہ مہارت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ میں نے اسے داد دی۔ میں چاہوں تو خاموش رہ کر یہ داد و تحسین سمیٹ سکتا ہوں، لیکن اپنی طبیعت سے مجبور ہوں۔ میری سماعت پر تو وہ الفاظ بھی بوجھ بن جاتے ہیں جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب؟ میں نے اس کے ہاتھ پر گولی نہیں ماری تھی، میں نے تو اپنی دانش میں اس کے پیٹ میں گولی ماری تھی۔ یہ محض ایک عجیب و غریب اتفاق ہے کہ گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور ماؤزر اس کے ہاتھ سے گر گیا، ورنہ مجھے تو ماؤزر سے زیادہ نوزی کو گرانے کی فکر تھی۔ اس نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ خیر، قدرت نے جو کیا بہتر کیا۔ اگر گولی اس کے پیٹ میں لگتی تب بھی شاید وہ گرتے گرتے ہم پر چند فائر کر ہی دیتا۔ میں نے خیال ظاہر کیا،
لیکن فرار تو نہ ہوتا۔ رحیم گل نے ٹھنڈی سانس لی۔ اگر ہم سب بیک وقت ہی مر جاتے تو یہ کوئی خوبصورت سچویشن نہ ہوتی۔ میں نے کہا بہرحال اب تم موبائل پولیس کو نوزی کے بارے میں اطلاع دے کر تو دیکھو، شاید وہ کہیں کسی کے ہتھے چڑھ ہی جائے۔ یہ امید مت رکھو، وہ مایوسی سے بولا۔ نوزی جیسا آدمی فرار ہوتے ہوئے ہماری گشتی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے، یہ کچھ شیخ چلیانہ سی سوچ ہے۔ محض رسمی کارروائی کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے میرے مشورے کو اہمیت نہیں دی، تاہم اپنے تھانے فون کر کے باقی کارروائی کے لیے آدمی طلب کرنے لگا۔ ایک بار پھر مجھے اس کے ساتھ کافی دیر تک رہنا پڑا، حتیٰ کہ اس کے ہاں سے انسان اور کتے کی لاش اٹھا لی گئی۔ ضابطے کی کارروائی ختم ہو گئی، رسماً میرا بیان وغیرہ بھی ہو گیا۔ تب میں نے اس سے اجازت چاہی۔ اس نے دروازے پر 2 پولیس والے بٹھا لیے تھے۔ اگر نوزی لوٹ آیا تو کیا تمہارے یہ پولیس والے اسے روک لیں گے؟ میں نے اسے پوچھا۔ امید تو ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ورنہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کاش میرا بازو زخمی نہ ہوتا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں کافی مار کھانی پڑ رہی ہے۔ تم جیسے دیانتدار اور مخلص پولیس افیسر کا یہ حشر ہوتے دیکھنا خاصا عبرتناک لگتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یاد تھا کہ ایک مرتبہ زرتاج نگر کے قریب بھی میں نے اسے جوہر سے قریب المرگ حالت میں نکالا تھا۔ ڈاکو نے اس وقت اس کا یہ حشر کیا تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وہ مسکرایا۔ پولیس کی نوکری قبول کرتے وقت ان باتوں کے لیے تو تیار رہنا چاہیے۔ یہاں مار کھا لوں گا تو شاید اوپر والے کی مار سے بچ جاؤں۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، عجیب بات یہ ہے کہ میرا حشر خواہ کچھ بھی ہو لیکن انجام کار مجھے ہی کامیاب حاصل ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میرا حشر خواہ کچھ بھی ہو لیکن انجام کار مجھے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جرائم پیشہ لوگ خواہ ٹولے کی شکل میں ہوں، مجھے اکیلے سے دل ہی دل میں ڈرتے ہیں اور آخر کار وہ میرے ہاتھوں مرتے ہیں یا کسی اور طرح ایسے انجام کو پہنچتے ہیں جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت میری مدد کرتی ہے۔ یقیناً کرتی ہوگی۔ مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کا اس غیبی طاقت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا اور اس کے اپارٹمنٹ سے نکلا۔ لفٹ کے ذریعے نیچے آتے وقت بھی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگر اس کے محکمے میں آدھے لوگ بھی اس جیسے ہوتے تو شاید ہماری سوسائٹی کا حلیہ اس بری طرح نہ بگڑا ہوتا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے شاور لیا اور کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ دوسرے روز میں دن چڑھے سو کر اٹھا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے کمرے ہی میں ناشتہ طلب کیا۔ میں ذہن میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست کلبلا رہی تھی جنہیں میں فون کرنا چاہتا تھا۔ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ضروری بات کرنا تھی۔ اس کے علاوہ میں امبر نامی اس لڑکی سے بھی ملنا چاہتا تھا جسے میں نے اپنے ہوٹل میں پناہ دے رکھی تھی۔ میں اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ اس کا اور اس کے مقتول منگیتر کا پراسرار باز جو ہیروں کی فروخت میں انہیں استعمال کرتا تھا نہ صرف بے نقاب ہو چکا تھا بلکہ اپنے انجام کو بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کا نام مشتاق مدثر تھا۔ میں صبح کے اخبارات دیکھ چکا تھا، ابھی مشتاق کے قتل کی خبر اخبارات میں نہیں آئی تھی۔ میں ان سب کے بارے میں سوچ تو رہا تھا لیکن میں ذہن کے کسی تاریک گوشے میں در حقیقت کوئی اور ہی بات چپ رہی تھی۔ ایک عجیب خلش سی تھی لیکن اس کی نوعیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی پیتے وقت مجھے اچانک ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا خیال تھا جو مبہم اور غیر واضح انداز میں میرے ذہن کے کسی گوشے میں رینگ رہا تھا۔ دراصل مجھے احساس ہو رہا تھا کہ نوزی سیٹھ قاسم بجلی کا خاص آدمی تھا۔ قاسم بجلی کے جزیرے پر بھی اس کے پائے جانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ جزیرے پر شفیع شاہ موجود تھا۔ مجھے احتیاطاً اسے نوزی کا حلیہ وغیرہ بتا کر ہدایت کر دینی چاہیے تھی کہ اگر ایسا کوئی شخص نظر آئے تو اسے فوراً قابو میں کرنے کی کوشش کرے۔ یہ خیال جوں ہی ذہن میں واضح ہوا میں نے کافی پیتے پیتے موبائل اٹھایا اور شفیع شاہ سے رابطہ قائم کیا۔ پہلے میں نے اس سے جزیرے کے تازہ ترین حالات کے بارے میں پوچھا۔ اسے بتایا قاسم بجلی کے بیٹے بیرون ملک سے آ چکے تھے اور جزیرے پر ہی اپنے محل نما مکان میں تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے گھر پر ملاقات کی، تاہم ان کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ دوسرے 2 اداروں کے آدمی بھی اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شفیع شاہ اور میرے دوسرے آدمی کبھی ٹرالر پر چلے جاتے تھے اور کبھی جزیرے پر آ جاتے تھے۔ وہ گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھے، وقت گزار رہے تھے لیکن کوئی خاص بات ان کے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ مجھے اتنی جلدی کوئی کام کی بات معلوم ہونے کی توقع بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا تم 2-4 دن اور وہاں گزار لو۔ اگر اس دوران بھی ڈاکٹر برنارڈ کی کوئی جھلک دکھائی نہ تھی اور نہ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی تو تم لوگ واپس آ جانا، وہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قسمت میں ہوا تو شاید کہیں ڈاکٹر برنارڈ سے سامنا ہو ہی جائے، ورنہ مجھے راہیلہ کی بلیک اینڈ وائٹ صورت پر صبر کرنا پڑے گا۔ اب جب کہیں گے میں واپس آ جاؤں گا سر، شفیع شاہ نے جواب دیا، لیکن اس وقت میں نے ایک اور کام کے سلسلے میں تم سے رابطہ کیا ہے۔ میں نے کہا اور نوزی کا حلیہ خاصی تفصیل سے درایا، یہ قاسم بجلی کے خاص آدمیوں میں سے ایک ہے، خطرناک بدمعاش اور دہشت گرد ہے، 2 مرتبہ مجھ سے ٹکرا کر بچ نکل گیا ہے۔ میں نے سوچا احتیاطاً تمہیں مطلع کر دوں، اگر جزیرے پر کہیں نظر آئے تو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، ہاتھ سے نکلتا نظر آئے تو گولی بھی مار سکتے ہو، تاہم اس کے سامنے بہت محتاط رہنا، ذرا سی غلطی خود تمہارے لیے بے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ فی الحال شاید اس کا دایاں ہاتھ زخمی ہے، اس لیے ممکن ہے کچھ کم خطرناک ثابت ہو۔ دوسری طرف سے شفیع شاہ کچھ نہ بولا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ کیا یہ نام تمہیں کچھ شناسا لگ رہا ہے؟ جی نہیں، ہوگا کچھ چونکتے ہوئے بولا، میں تو قسمت کی ستم ظریفی پر غور کر رہا ہوں۔
کاش آپ نے مجھے آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا ہوتا۔ کیوں؟ آدھا گھنٹہ پہلے کیا تھا؟ میں نے ذرا چونکتے ہوئے پوچھا۔ آدھا گھنٹے پہلے یہ شخص میرے سامنے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، شاید اس لیے بھی مجھے یاد رہ گیا۔ وہ تعصب سے بولا، تمہارے سامنے؟ میں چونکا۔ سر، یہاں جزیرے پر جمعہ خان کا ہوٹل ہے۔ یہ 3-4 منزلہ مکان سا ہے جس کے اوپر کے کمرے ہوٹل کی طرح کرائے پر اٹھائے جاتے ہیں، اور پورے گراؤنڈ فلور پر عوامی انداز کا ریسٹوران ہے۔ بڑی مشہور جگہ ہے۔ ہاں، میں نے بازار سے گزرتے وقت یہ ہوٹل دیکھا تھا، مجھے یاد ہے۔ آج صبح ناشتہ ہم وہاں کر رہے تھے۔ یہ شخص عین میرے سامنے والی بینچ پر بیٹھا تھا۔ شفیع شاہ نے بتایا۔ پھر کہاں گیا؟ میں نے بتابی سے پوچھا۔ قاسم علی کے مکان میں تو نہیں گیا؟ نہیں سر، قاسم بجلی کا مکان تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے، میں نے اسے ادھر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ ایک پرانی سی جیپ میں تھا، اسی میں بیٹھ کر دوسری طرف گیا تھا۔ میری نظر میں وہ شخص کھٹکا تھا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ وہ بدمعاش تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیں بھی مطلوب ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ اوہ، اس التاج سے مجھے واقعی افسوس ہوا تھا۔ یہ شخص بھی قسمت کا دھنی معلوم ہوتا ہے، اب تو معلوم نہیں کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ جزیرے شہر آنے کے لیے خشکی کا تو ایک ہی راستہ ہے۔ تم نے اس پر کوئی اپنا آدمی بھیج رکھا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ہمارا ایک آدمی شروع ہی سے اس سڑک کی نگرانی کر رہا ہے، شفیع شاہ نے جواب دیا۔ اسے فوراً موبائل پر نوزی کا حلیہ بتا کر خبردار کرو کہ یہ شخص اگر اس راستے سے آتا جاتا نظر آئے تو اسے گھیرنا ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، پھر پوچھا، تم خود بھی اس وقت کہاں ہو؟ میں ٹرالر پر واپس پہنچ چکا ہوں، ہم لوگ ٹرالر کو ادھر ادھر ٹہلا رہے ہیں۔ شفیع شاہ نے جواب دیا۔ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیپٹن کے علاوہ 4 ہیں جی۔ تم صرف کیپٹن کو اپنے ساتھ رکھو، باقی چاروں کو کسی خاص حکمت عملی کے ساتھ جزیرے پر پھیلا دو۔ اگر یہ شخص ابھی تک جزیرے پر ہی موجود ہو تو اسے شاید تلاش کرنا زیادہ مشکل نہ ہو۔ جزیرہ زیادہ بڑا نہیں ہے، میں نے کہا۔ زیادہ بڑا تو نہیں، لیکن کافی گنجان آباد ہے، اور یہاں ایک آدھ تو کیا 10-20 افراد کے بیک وقت غائب ہونے کے لیے بھی کافی سازگار ماحول موجود ہے، شفیع شاہ نے جواب دیا۔ بہرحال اس شخص سے تمہارا سامنا ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری، کس وقت آزمائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید مل ہی جائے۔ اس ہوٹل کا جائزہ لینے اور تھوڑی بہت پوچھ گچھ کرنے کے لیے میں خود آ رہا ہوں۔ آپ اسے بہت اہمیت دے رہے ہیں سر، کیا یہ واقعی اتنا اہم ہے؟ شفیع شاہ نے متعال لہجے میں دریافت کیا۔ ہو بھی سکتا ہے، میں نے کہا۔ فی الحال تو مجھے صرف اس لیے اہم لگ رہا ہے کہ 3 مرتبہ مجھے اور ایک دیانتدار پولیس افیسر کو زک پہنچا کر صاحب بچ کر نکل گیا ہے، اور اسے پہلے بھی 50 سنگین جرائم، قتل اور خون ریزی کا مرتکب ہونے کے باوجود دندناتا پھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جمعہ خان کے ہوٹل اگر آپ خود آ رہے ہیں تو ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اس عوامی ریسٹوران میں ساملی سی ایک عورت چولی اور لہنگا پہنے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، کبھی کچن میں چلی جاتی ہے، کبھی کاؤنٹر والے کے پاس بھی جا بیٹھتی ہے، اور اگر کوئی ویٹر ادھر ادھر ہو جائے تو گاہکوں کی میز پر کھانا پانی وغیرہ بھی لا کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں وہ عورت کون ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے اور نوزی کے درمیان کوئی شناسائی موجود ہے۔ ان کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوتے تھے۔ یہ تو اچھی بات بتائی تم نے، میں نے اٹھتے ہوا۔ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، تم بھی حرکت میں آ جاؤ۔ چند لمحے بعد میں جزیرے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جزیرے کی حدود جہاں سے شروع ہوتی تھی وہاں سڑک انگریزی کے حرف یو کی شکل میں خم کھاتی تھی۔ اس موڑ پر ایک آرائشی گیٹ سا بنا ہوا تھا اور سڑک کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ یہ ایک بارونق سی جگہ تھی۔ یہاں پھولوں کی ایک دکان پر مجھے اپنا آدمی کھڑا نظر آیا، وہ تمام سواریوں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بھی دیکھ لیا، بظاہر انجان ہی بنا رہا۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس راستے کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اس سڑک پر ٹریفک میں گدا گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ میں اسی سست رفتار ٹریفک میں شامل ہو کر جمعہ خان کے ہوٹل جا پہنچا۔ ویسے تو میں اس ہوٹل کے سامنے سے بھی گزر چکا تھا، لیکن توجہ نہیں دی تھی۔ اب میں نے ایک نئے زاویہ نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ شاید یہ جزیرے کی سب سے بارونق جگہ تھی۔ گراؤنڈ فلور پر پھیلا ہوا عوامی سا ریسٹوران یقیناً کافی چلتا تھا۔ ویسے تو میں اس ہوٹل کے سامنے سے پہلے بھی گزر چکا تھا، لیکن توجہ نہیں دی تھی۔ اب میں نے ایک نئے زاویہ نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ شاید یہ جزیرے کی سب سے بارونق جگہ تھی۔ گراؤنڈ فلور پر پھیلا ہوا عوامی سا ریسٹوران یقیناً کافی چلتا تھا۔ چولہوں پر بڑے بڑے دیچکوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ اصل عمارت کے سامنے بھی انہوں نے کافی رقبہ گھیرا ہوا تھا، یہاں سے ساحل بھی نظر آتا تھا۔ پہلے میں ریسٹوران کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ مجھے اس عورت کی بھی جھلک نظر آئی جس کا شفیع شاہ نے ذکر کیا تھا۔ وہ بڑا سا ایک دیچکا اٹھائے مجھے ریسٹوران کے عقبی حصے میں ایک طرف کو جاتی نظر آئی۔ میں نے ساحل کا اور قاسم بجلی کے گھر کا ایک چکر لگایا۔ اپنا ٹرالر بھی مجھے سمندر میں ٹہلتا نظر آیا۔ ممکن تھا کہ شفیع شاہ اس کے کسی حصے سے دوربین سے مجھے بھی دیکھ رہا ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ اور لوگ بھی مختلف مقامات سے بظاہر غیر محسوس سے انداز میں اس محل نما مکان کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں واپس جمعہ خان کی ہوٹل آ گیا اور گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے اندر ایک کونے میں چھوٹی سی گندی میز پر جا بیٹھا۔ ایک بہرے نے کندھے پر سے نہایت گندا کپڑا اتار کر مستعدی سے میز صاف کی۔ کم از کم اپنی دانش میں تو اس نے صاف ہی کی تھی، لیکن طبی اصولوں کے مطابق شاید مزید گندی کر دی تھی۔
کیونکہ وہ کپڑا اس کپڑے سے بھی زیادہ گندا تھا جس سے نچلے درجے کے گھروں میں پوچھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے تھک سے میرے سامنے الومینیم کا جگ اور گلاس لا کر رکھ دیا۔ جگ سے پانی چھلک رہا تھا۔ کیا کھائے گا صاحب؟ اس نے ایک ادائے خاص سے گردن ترچھی کر کے پوچھا۔ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں تھی، لیکن اپنی وہاں موجودگی کو باجواز بنانے کے لیے مجھے ناشتے کا آرڈر دینا پڑا، کیونکہ ناشتے کا وقت گزر چکا تھا۔ جلد ہی مجھے وہ عورت بھی نظر آ گئی جس کی کچھ دیر پہلے میں نے صرف چھلک دیکھی تھی۔ اب وہ چھوٹا سا ایک کنستر اٹھائے ایک پچھلی کوٹری سے نکل کر کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے قریب سے دیکھ کر مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ وہ تو اچھی خاصی چھیل چھبیلی سی عورت تھی۔ اس کی عمر 40 سے کم نہیں تھی، لیکن خدوخال میں ایک جو کشش تھی وہ شاید جوانی میں نہ رہی ہو۔ وہ بہت معمولی سے حلیے میں تھی اور معمولی سے کام انجام دے رہی تھی، لیکن معمولی عورت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور حرکات و سکنات قابل دید تھی۔ ہماری فلموں میں بعض نامعلوم قبیلوں کی لڑکیوں کو کچھ اسی طرح کی حلیوں میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کے پیروں میں چاندی کی پازیب بھی تھی جس کی چھن چھن میں ایک خاص ردم تھا۔ اس کی چال کے ساتھ یہ دھن ہم آہنگ تھی۔ شاید اس زیر و بم کے ذریعے وہ وہاں موجود لوگوں کے دل اتھل پتھل کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شاید وہ وہاں کے ماحول کا ایک حصہ تھی اور ریستوران میں مستقل آنے جانے والوں کی موجودگی کے عادی ہو چکے تھے۔ شاید وہ کسی خاص ہی موقع پر کسی خاص ہی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن وہ عورت مجھ پر نظر پڑتے ہی میری طرف پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں وہاں کے ماحول میں الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں جلدی میں کوئی ایسا بندوبست کر کے نہیں آ سکا تھا کہ اس ماحول میں گھل مل جاتا، مجھے اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میں نفیس سوٹ میں تھا، ٹائی بھی لگا رکھی تھی اور سیٹھ رمضان کی پرانی گاڑی بھی میں نے چھوڑ دی تھی۔ میں اس وقت اپنی مرسیڈیز میں آیا تھا۔ عورت میٹھی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں رہا تھا کہ وہ کس قبیل کی عورت تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نوزی سے اس کی پہلے سے شناسائی ہونا ضروری نہیں تھا۔ شفیع جان نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ نوزی اور اس عورت کے درمیان آنکھوں میں کچھ بات ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ یہی پہلی بار آنکھیں چار ہونے پر ہی ان کے درمیان آنکھوں میں بات شروع ہوئی ہو۔ عورت کاؤنٹر پر جا بیٹھی تھی۔ کاؤنٹر کے حق میں گھنی مونچھوں والا ایک نوجوان موجود تھا۔ اس کے سر پر سیاہ پگڑی تھی۔ وہ کاؤنٹر سنبھالے ہوئے تھا اور عورت کی طرف قطن متوجہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس بہانے عورت کے قریب جاؤں اور کس انداز میں اس سے بات شروع کروں کہ وہ مجھے نوزی کا دشمن نہیں دوست سمجھے اور مجھے اس کے بارے میں کوئی کام کی بات بتا دے۔ میری مشکل عورت نے خود ہی حل کر دی۔ کچھ دیر بعد عورت گویا دل ہی دل میں کسی فیصلے پر پہنچ گئی اور اٹھ کر خود ہی میری میز کی طرف آنے لگی۔ میں بظاہر انجان بنا، سر جھکائے محض دکھاوے کے لیے آہستگی سے پراٹھا اور آملیٹ وغیرہ چبانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے احساس تھا کہ ایک ادائے خاص سے پازیب چھنکاتی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب وہ میری میز کے عین قریب پہنچی تو میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے چہرے پر بدستور مسکراہٹ کھل رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں نشیلا پن تھا۔ اسے کھانا بدوشوں جیسے اور قدرے میلے کپڑوں سے کسی پرانے قسم کے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ کتی خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتی رہی۔ میں نے کچھ یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ میں گویا ناشتہ کرنا بھی بھول گیا تھا۔ کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گے؟ وہ صاف ستھری اردو میں نہایت مہذبانہ لہجے میں بولی، جس پر مجھے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا۔ کیوں نہیں؟ میں نے جلدی سے سامنے والی چھوٹی سی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے پہلی بار جزیرے پر آئے ہو۔ وہ لہنگا سنبھال کر سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، مخمور آنکھوں سے بدستور مسکراہٹ پھوٹتی پڑ رہی تھی۔ نہیں، جزیرے پر تو کئی بار آ چکا ہوں، اس ہوٹل میں پہلی بار آیا ہوں۔ میں نے گویا سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑیے صاحب، وہ بڑی ادا سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، جب ہم سے ہی نہ ملے تو اس جزیرے پر آنا نہ آنا برابر ہی ہوا نا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اب میں نے بھی از سرنو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے کر مسکراتے ہوئے کہا، نوجوانی میں وہ یقیناً ایک سانولی قیامت رہی ہوگی۔ اس نے چولی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کاغذ میں لپٹے ہوئے 2 پان نکالے۔ ایک اس نے خود کلے میں دبا لیا، دوسرا میری طرف بڑھایا۔ میں نے دفعی مسئلہ لاتے کہا، تم جیسی خاتون کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے انکار کرنا بڑی بدتمیزی لگتی ہے، لیکن مجبوراً انکار کر رہا ہوں۔ پان مجھ سے کوشش کے باوجود نہیں کھایا جاتا، کسی زمانے میں ہم سے بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ جب کھانے لگے تو پھر چھڑائے نہیں چھوٹا۔ پھر ذرا توقف سے بولی، ہم سے دوستی ہو گئی تو کھانے لگو گے۔ میں نے ناشتہ چھوڑ کر ذرا میز پر جھکتے ہوئے کہا، تمہیں کیا فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے بولی، تم کیا فلم ڈائریکٹر ہو؟ اس کے لہجے سے یہ تو پتہ چلتا تھا کہ اردو اس کی مادری زبان نہیں تھی، لیکن انداز گفتگو سے وہ چٹھی ان پڑھ یا اجڑ گنوار نہیں لگتی تھی۔ اس پر مجھے دل ہی دل میں ایک خوشگوار سی حیرت محسوس ہوئی تھی۔